ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਨਤਾ ਵਰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ सी। जी हाँ, तो हमारी सास, हमारी माँ जैसी सास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं और वल्ला मियाँ के पास जा चुकी हैं। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इतने दिनों से मैं लॉन्ग व्लॉग नहीं डाल रही थी, लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि आप सबको पता ही है कि खाला जी इस दुनिया से जा चुकी हैं जहान फ़ानी से। उनको पर्दा हम जहान फ़ानी को छोड़कर जा चुकी हैं, हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आमीन सुम्मा आमीन। अभी यहाँ पर ना ये व्लॉग ना मैंने बहुत पहले का शूट किया हुआ है, तब खाला जी ज़िंदा थी और हॉस्पिटल में थी और मुझे उनके पास जाना था और मुझे जाने की तैयारी होती थी। मैं घर आ जाती थी, लेकिन मुझे जल्दी होती थी कि जल्दी से मैं ना दोबारा उनके पास चली जाऊँ, क्योंकि एक बेचैनी लगी हुई थी, एक फ़िक्र लगी हुई थी, एक पता नहीं एक अजीब सा एहसास था जो कि ना घर आके ना नींद आती थी ना सुकून आता था। बस दिल करता था कि बस जल्दी से वक्त गुजरे और मैं ना रेस्ट कर लूँ थोड़ा बहुत और फिर दोबारा से चली जाऊँ। हम सब ने मिलकर उनको बहुत ज़्यादा उनका ख्याल किया, सब ने बहुत ज़्यादा उनकी केयर की, लेकिन उन्हें जाना था और वो चली गई हम सबको छोड़ के। तो यहाँ पर ना मेरा ख्याल ये उनके फ़ौत होने से ना 2 दिन पहले का व्लॉग है जो मैंने शूट किया था। तो मैं घर आई थी और बच्चों के लिए मैंने 2 सालन बनाए, खाला जी के लिए मैंने यखनी बनाई और बच्चों को ना मैंने अपने हाथों से खाना दिया, क्योंकि 4-5 दिन से ना मैं हॉस्पिटल में बिज़ी थी और घर आकर सो जाती थी और खाना वाना नहीं बनाती थी, बच्चियाँ या पिया ही बना लेते थे। लेकिन आज सुबह मैं जल्दी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो आज ना मैं खाना बना देती हूँ और 1 सालन और बना कर रख देती हूँ। मुझे क्या पता था कि ये 1 सालन जो मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ ये मेरे खाला जी के फ़ौत होने के बाद काम आएगा, क्योंकि अगले दिन खाला जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और बच्चों ने घर में ना ये जो चिकन का सालन बना इसके साथ चावल वावल बना लिए। तो दूसरा मैंने मसर या तो पता नहीं कि दाल शायद कोई बनाई थी, तो वो ना उन्होंने फ्रिज में रख दी और अगले दिन खाला जी फ़ौत हो गई, तो फिर खाने की नौबत ही नहीं आई। तो बस इंसान सोचता क्या है, करता क्या है, होता क्या है, जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है वही होके रहती है। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को अपने हाथों से सालन दे रही हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि खाला जी को क्या हुआ था। जनाब खाला जी का बीपी हाई हो गया था और उनको बीपी हाई होने की वजह से ना उनको स्ट्रोक आया। स्ट्रोक आने की वजह से ब्रेन हेमरेज का मतलब उनको अटैक आया। उसके बाद उनको फालिज का अटैक हो गया और हॉस्पिटल पहुँचते वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। सीरियस तो वो घर में भी थी, लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल उनको लेके गए वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो डॉक्टरों ने हमें बता दिया था कि आपकी ना जो सास है ना, मतलब जो अम्मी है ना, इनके ना मतलब सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा कम है। उन्होंने पहले दिन ही हमें थोड़ा बहुत मतलब बता दिया था कि जनाब इनकी एज बहुत ज़्यादा है, तो आप ना मतलब माशाल्लाह से खाला जी 80+ थी। तो ना यहाँ इस एज में जब अटैक आता है ना, जब फालिज का अटैक आता है या ब्रेन हेमरेज होता है, तो इसमें सर्वाइवल के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जो छोटी एज होती है ना 50 से पहले, तो उसमें वो कहते हैं फिर सर्वाइव इंसान कर लेता है, लेकिन 50 के बाद जिसको भी ये स्ट्रोक आता है ना उसके चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर जनाब ये खाला जी फ़ौत होने से 1 दिन पहले की वीडियो है। तो यहाँ पर ये खाला जी ना अभी ज़िंदा हैं, हयात है, लेकिन ना खाला जी बेसुध पड़ी हुई हैं, बिल्कुल भी उनका ना कोई मूवमेंट नहीं है। तो अगले दिन सुबह 3-3:15 बजे खाला जी फ़ौत हो गई थी। तो खाला जी की डेथ की वजह जनाब ब्रेन हेमरेज थी और उसके बाद ब्रेन हेमरेज और फालिज था। उसके बाद खाला जी संभली ही नहीं, फिर उनकी तबीयत उनके फेफड़ों पे असर हो गया, उनको बुखार हो गया, उनको नमूनिया हो गया, यानी कि बहाना बन गया उनके जाने का। तो और बस वो सारी चीज़ें एक साथ होगी। जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें एक साथ ही हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि ना इंसान ना बस अब बेबस हो गया है और जो ऊपर वाले हम हैं वो भी हम बेबस हो जाते हैं। हम भी बस ना कुछ नहीं कर सकते। बस डॉक्टर भी कुछ नहीं, मुझे लगता है ऐसी पोजीशन पे आकर ना डॉक्टर भी बेबस हो जाते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के आगे किसकी चली है, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है वही होता है। तो जनाब हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। पहले अम्मी छोड़कर चली गई थी, तो अम्मी का दुख अभी तक ना है, बाकी है। हर वक्त अम्मी याद आती रहती है। अम्मी का कुछ ना बस बाज़ दफ़ा जब माँओं की बात आती है ना, तो इंसान बोल नहीं पाता। सबका
بس کیا بتاؤں میں آپ کو. خیر خالہ جی چلی گئیں، فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد ہی اگلے دن خالہ جی کے کل ول ہو گئے. جو رسم و رواج ہے وہ چل رہے ہیں جناب، جانے والا چلا جاتا ہے لیکن جو رسم و رواج ہے وہ باقی رہتے ہیں. اور ہر انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ان رسم و رواج کو اچھے طریقے سے نبھا سکے، تاکہ دنیا والے باتیں نہ کر بنائیں. لیکن دنیا والوں کا کام ہے باتیں بنانا. دنیا والے کسی بھی حال میں کسی کی موت کا بھی خیال نہیں کرتے. ان کا ہوتا ہے کہ انہوں نے باتیں کرنی ہے، انہوں نے باتیں بنانی ہے. شاید ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم کسی کے مرنے پہ، کسی کی فوتگی پر، کسی کے دکھ میں شریک تو ہونے جب جاتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر باتیں نہ بنائیں. ہم اللہ کا خوف کریں اور ہم اپنی موت کو اس وقت یاد کریں، کیونکہ بعض دفعہ میت پڑی ہوتی ہے، لوگ اپنی باتوں میں موجود ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے عرصے کے بعد ملتے ہیں، ان کو اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو جب میت پڑی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نا اس وقت کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور جو اپنے لیے اور اپنی آخرت کو، مطلب اپنی موت کو یاد کر کے اپنے اس مرنے والے اس میت کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ کل کو ہم نے بھی اس طرح اس چارپائی پر بے بس پڑے ہونا ہے، تو ہم کلمہ پڑھیں تاکہ کل کو کوئی ہماری میت پر آئے، ہمارے جنازے پر آئے تو وہ بھی کلمہ کا ورد کرے اور ہمارے لیے آسانی ہو. تو یہاں پر جناب اب اگلا دن آ گیا ہے، خالہ جی کے یہاں پر کل ہو رہے ہیں. تو بس آپ سب سے بہت بہت دعاؤں کی اپیل ہے. آپ سب بہت زیادہ دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، میرے دیور جیٹھوں کو، میرے میاں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو، میری دیورانی جٹھانیاں، سب کو بہت دکھ ہے. کیونکہ جو بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ جیسے بھی ہوتے ہیں نا، ان کی رونق ہوتی ہے. ان سے گھر میں ایک الگ ہی طرح کا نا سکون ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھے ہوئے ہیں. امی ہیں، خالہ جی ہیں، مجھے بھی ہوتا تھا، خالہ جی ہیں، آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ میں بہانے سے خالہ جی بھی بلاتی تھی. اور میں بھی جب دل بہت زیادہ اداس ہوتی تھی نا تو میں خالہ جی کے پاس چلی جاتی تھی اور وہاں پر جا کر میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر آتی تھی. کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا کہ وہ جب بڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ ہوتے ہیں، ان سے ہر طرح کی بات کر لیتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ آپ کا خیال کریں گے، آپ کا دکھ درد بانٹیں گے. بہن بھائیوں سے بھی انسان کرتا ہے، سب سے کرتا ہے، ادھر ادھر والے سے کرتا ہے، لیکن ماں باپ سے انسان بے دھڑک ہو کے بات کرتا ہے. لیکن اب میرے پاس نہ میرے اپنے ماں باپ ہیں، نہ میرے میاں کے ماں باپ ہیں. دونوں کے ماں باپ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں. اب ہم یتیم اور مسکین ہو چکے ہیں، یعنی کہ اب ہم نہ ایک دوسرے کا سہارا ہے. پیا میرے سہارا ہے اور میں پیا کے سہارا ہے. ماشاء اللہ سے بہت رشتے دار ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، پیا کے بہن بھائی بھی ہیں، ماشاء اللہ سے ہماری اپنی اولاد بھی ہے. لیکن جو ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے نا، وہ کوئی نہیں بن پاتا. ماں باپ جیسا کوئی نہیں بنتا، کوئی نہیں بنتا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ پیار دو، ان کا زیادہ سے زیادہ خیال کرو. ایک دن وہ چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کچھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اپنے ماں باپ کو اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر آپ لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہیں، جو بیٹیاں بیاہی جاتی ہیں مجبوریوں کی وجہ سے اپنے ماؤں سے ملنے نہیں جا پاتی، یا پھر اپنی زندگیوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ ان کو وقت نہیں ملتا کہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو دیکھنے جا چکیں، تو خدا را تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے پاس ضرور جایا کریں، ضرور جایا کریں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور وقت گزارا کریں. تو صرف یہ جو اب مدر ڈے آ رہا ہے، وہ صرف اس ایک دن کو مت بنایا کریں. ماؤں کا تھوڑی ایک دن ہوتا ہے، ماؤں کا تو روز ہی ماں باپ کا تو روز دن ہوتا ہے. ماں باپ کا تو ہر وقت ہوتا ہے. ماں باپ کا ایک دن تھوڑا ہوتا ہے. یہ انگریزوں کی رسموں کو منانے کی بجائے اپنے اسلام میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو ہمارے پیارے رسول نے کہا ہے کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھیں، بہانے سے ان کے پاس جائیں، ان کو دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کو جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں. اور اگر آپ نہیں آ سکتی، نہیں جا سکتی، دور ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، دوسری جگہوں پہ ہیں، تو ان کو فون کریں، ویڈیو کال کریں. آج کل تو اتنی آسانیاں ہو چکی ہیں، ٹائم نکال کر روزانہ دن میں ایک دفعہ اپنے ماں باپ سے ضرور بات کیا کریں. میں بیٹوں کو بھی کہہ رہی ہوں، میں بیٹیوں کو بھی کہہ رہی ہوں، میں سب کو کہہ رہی ہوں، اور بہوؤں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ اپنی انسانیت دکھائیں، اپنی ساسوں کی خدمت کریں. انہوں نے آپ کو جو شوہر ہے، جو آپ کو اتنے لاڈ سے، اتنے چاؤ سے، اتنے مان سے رکھتا ہے، آپ کو اتنے رانیوں کی طرح رکھا ہوتا ہے، اس کی ماں کو آپ تھوڑی سی عزت دیں، تھوڑا سا پیار کریں، تھوڑا سا اس کا دلار کر لیں. تو آپ کے بچے بھی کل کو، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے تو کل کو وہ آپ کے بچے بھی اپنی بیویوں سے، اپنی شوہروں سے کہیں گے کہ ہماری ماں کا خیال کریں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے ہی رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو یہاں پر نا بس میں آپ کو آگے کی بھی میں نے خالہ جی کی فوتگی کے بعد کے بھی میں نے تھوڑے کلپ شوٹ کیے تھے. بس ویڈیو بنانے کا تو دل نہیں کرتا اتنا زیادہ نا، ابھی تھوڑا سا انسان آپ کو پتہ ڈسٹربنس چل رہی ہے، اور بس
آہستہ آہستہ روٹین پر واپس آؤں گی. تو یہاں پر کبھی دن کا ٹائم آ رہا ہے, کبھی دوپہر کا ٹائم آ رہا ہے, کبھی رات کا ٹائم آ رہا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں گھر کے. تو یہاں پر میں اور پیا مل کر میں اتوار کا دن تھا تو میں بازار گئی تھی, کیونکہ اس دن پھر سبزیاں مل جاتی ہیں ساری, تو پھر میں سبزیاں لے کر آئی تھی. تو پیا میرے ساتھ مل کر یہاں پر سبزی وغیرہ بنا رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اپنی ساس کو جتنی دعائیں دوں نا اتنی کم ہے. انہوں مجھے اتنا اچھا انسان میرا ہم سفر بنا کے گئی ہیں نا, کہ میں ان کی خدمت تو میں کر ہی نہیں سکی. جس طرح سے ان کی خدمت کی وہ حقدار تھی, اس طرح تو میں کچھ کر ہی نہیں سکی. وہ مجھے اتنا اچھا انسان, اتنا اچھا, اتنا بہترین انسان میرے حوالے کر گئی نا. اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے, ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے. اتنے اچھے, اتنے سپورٹنگ اور اتنا خیال کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنائے, اور میری بہو کے لیے بھی ایسا ہی میرا بیٹا بنے, ایسے ہی آسانیاں پیدا کرے, اور میری بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی شوہر دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو بھی یہ اتنی توفیق اور ہدایت دے کہ وہ بھی گھروں کو بنا کر رکھنے والی ہوں, گھروں کو جوڑ کر رکھنے والی ہوں, اور اپنے شوہروں سے اور اپنے شوہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہر رشتے کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, اور اپنی انسانیت دکھائیں. یہاں پر اپنی انسانیت دکھانی ہوتی ہے, رشتہ نہیں دیکھنا ہوتا. تو اس کے بعد جناب زندگی تو چلتی رہتی ہے, زندگی رکتی نہیں ہے, زندگی رکنے کا نام نہیں ہے. جانے والا چلا جاتا ہے, لیکن زندگی میں جو پیچھے رہ جانے والے ہوتے ہیں ان کی جو روز و شب ہے وہ اسی طرح سے چلتے ہیں. تو یہاں پر جناب اب خالہ جی کو فوت ہوئے 4 سے 5 دن ہو گئے تھے. تو اب یہاں پر نا پیا گوشت لے کر آئے تھے, اور میں بھنڈیا چکن کا سالن بنا رہی ہوں, کیونکہ بچوں نے یونیورسٹی کالج جانا ہوتا ہے, تو ان کے لیے لنچ کی چیزیں بنانی تھی. تو پیا چکن لے کر آئے تھے کہ بریسٹ پیس کے نا تم ان کے لیے برگر پیٹی وغیرہ جو کچھ تم نے بنا کر کوفتے وغیرہ رکھنا ہے وہ رکھ لو. تو بس یہی کچھ ہو رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی. آج خالہ جی کی پہلی جمعرات ہے, تو آپ سب سے دعاؤں میں خالہ جی کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.